بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ اقبال کے خادم علی بخش کے سامنے علامہ اقبال کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو وہ پوری عمر یاد کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا کہ اے علی بخش بتاؤ میں تمہیں ایسا کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ اس رات آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں تمہیں اس شرط پر بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات نصف شب کے قریب علامہ اقبال بستر پر بے چینی اور اضطراب سے کروٹیں بدل رہے تھے۔ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کے اس دروازے کی طرف گئے جو میکلوڈ روڈ کی طرف کھلتا ہے۔ میں یعنی علی بخش بھی پیچھے گیا۔ اتنے میں پاکیزہ اور خوبصورت لباس والے بزرگ اندر داخل ہوئے۔ آپ یعنی علامہ اقبال ان کو اندر لے آئے اور ان کو پلنگ پر بٹھا کر خود نیچے بیٹھ گئے اور ان کے پاؤں دبانے لگے۔ علامہ اقبال نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ بزرگ نے کہا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ آپ نے مجھے بازار سے لسی لانے کا حکم دیا۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے لاؤں، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلا ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ اس کے پاس گیا تو اس نے جگ لے کر دھویا اور پھر لسی بنا کر دی۔ پیسے پوچھے تو کہا علامہ صاحب سے ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ میں واپس آیا اور جگ علامہ اقبال کو پیش کیا۔ انہوں نے ایک گلاس بھر کر بزرگ کو دیا، انہوں نے پی لیا۔ پھر دوسرا پیش کیا، انہوں نے وہ بھی پی لیا، اور جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے کہا کہ خود ہی پی لو۔ کچھ دیر بعد بزرگ اٹھ کر چل دیے۔ علامہ اقبال بھی ان کو دروازے تک پہنچانے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے گیا۔ وہ بزرگ گھر سے نکلنے کے کچھ دیر بعد اچانک غائب ہو گئے اور باہر وہ بازار بھی نہ تھا جس سے میں لسی لایا تھا۔ اس وقت تو حضرت علامہ اقبال نے مجھے نہیں بتایا کہ کیا معاملہ ہے، لیکن جب اس روز میں نے دوبارہ پوچھا تو کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، کم از کم میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ پھر کہا کہ جو بزرگ گھر میں تشریف لائے تھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جنہوں نے لسی بنا کر دی وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سبحان اللہ۔